اہل خانہ بھی جا کر ملتے ہیں اور اہل خانہ پھر باہر آ کے یہ کہیں کہ نواز شریف کی تاحیات نہلی ختم کرنا لندن پلان کا حصہ ہے. وہاں پر ایک سوال اٹھتا ہے کہ پھر ہماری جوڈیشری بھی لندن پلان کا حصہ ہے, اس میں رول پلے کر رہی ہے؟ نہیں جی, یہ بیسکلی باتیں ہیں. کوئی کبھی لندن پلان کہہ دیا جاتا ہے. لندن پلان ایک ماضی میں بہت مشہور ٹرم ہوئی تھی طاہر القادری کے حوالے سے اور بانی پی ٹی آئی کے حوالے سے, اور کچھ آفیشلز تھے جن کی لندن میں موجودگی تھی, جس کے بعد دھرنے ورنے ہوئے. وہ ایک لندن پلان تھا. اب یہ دوسرا ایک لندن پلان ہے. مجھے تو کم از کم اس کی کوئی خبر نہیں ہے, حالانکہ میں وہیں تھا اور جو متعلقہ لوگ ہیں ان کے نزدیک ہی رہا کرتا تھا, تو میرے علم میں نہیں ہے. لیکن جو بات آپ نے ابھی کی ہے, یہ ہمارے ایک نئی تھیریز انوینٹ ہوتی ہیں, کنسپریسی تھیریز کہہ لیجئے, بلکہ ٹرمنالوجیز اب نئی کوائن ہو گئی ہیں. اب مثال کے طور پہ یہ آپ دیکھیے کہ ایک ہی وقت میں, اب آپ یہ انتشار کی حالت دیکھیے کہ ایک ہی وقت میں آپ کی اپروچ یہ ہے کہ آپ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ایک معاملہ ٹھیک کرنے چاہتے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ وہ ہمارے بھائی ہیں, ہم نے کو ایگزسٹ کرنا ہے, ہم نے ایک ہی ملک میں کرنا ہے. 9 مئی جو ہوا تھا وہ جذباتی لوگ تھے, ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں. جنہوں نے کیا تھا ان کو آپ ثبوت لائیں, ان کو آپ سزا دیں, ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں. یہی اپروچ ہے نا جی. اچھا, اس کے بعد جو ایک پہلے والی اپروچ تھی, وہ جو میر جعفر, یہ وہ اس طرح کی جذباتی تقریریں, اب وہاں سے بھی پتہ چلا کہ نہیں وہ بھی کوئی بات نہیں, وہ تو میر جعفر, میر صادق, نواز شریف اور شہباز شریف تھے, لوگ غلط سمجھ گئے. یہی تھا. یہ ہم نے ساری دیکھی ہے نا باتیں, کہ حالانکہ نواز شریف نہ سپہ سالار ہے نہ شہباز شریف سپہ سالار ہے. بہرحال اینی وے مان لیا کہ یہی ہے. اب جب آپ معاملات کو ٹھیک کرنے جا رہے ہیں تو اس کے ساتھ ہی یہ مضمون پبلش ہو جاتا ہے, جس کا لب لباب آپ نے بھی پڑھا, میں نے بھی پڑھا. لب لباب اس کا یہ ہے کہ وہ فوجی اڈے مانگ رہے تھے اور انہوں نے ملک کے انٹرسٹ میں وہ نہیں دیا, اس وجہ سے اسٹیبلشمنٹ نے ان کو ہٹا دیا. تو اسٹیبلشمنٹ پھر کون ہوئی؟ اسٹیبلشمنٹ نے جو ڈائریکشن بقول اس مضمون کے جو کام کیا وہ کس کے انٹرسٹ میں کیا؟ تو اس سے بڑا الزام آپ اور کیا لگائیں گے؟ یہ مفاہمت کی کوشش ہو رہی ہے, یاد رہے. مفاہمت کی کوشش کرتے ہوئے آپ اکانومسٹ جیسے فورم پہ یہ ایلیگیشن لگا دیتے ہیں. اس کے بعد ایک قدم آگے بڑھ کے اب یہ کہتے ہیں کہ نہیں وہ تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس تھی. اچھا, آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے بارے میں بڑا خوبصورت یہ کمال, ایلن مسک کو بھی یہ آئیڈیا جانا چاہیے کہ یہ مجھے پہلی مرتبہ, یعنی آرٹیفیشل انٹیلیجنس ایکچولی کیا ہے؟ یہ کوئی ڈینگی مچھر ہے اس کو کاٹ لے گا, اس کو کاٹ لے گا. اس کسی نے کمانڈ دی ہے نا, میں کو کمانڈ دوں گا, میں اسے کو راستہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو دکھاؤں گا کہ مجھے اس چیز پر یہ مضمون چاہیے. اچھا, اس کے بعد جب وہ کمانڈ کے بعد وہ جو ایک ریزلٹ نکالے گی, میں کو پروف ریڈنگ کروں گا, میں دیکھوں گا نا یہ کیا لکھا گیا ہے, اس کے بعد وہ پبلش ہوگا. ٹھیک ہے. یہ کہنے کا مجھے اب حق حاصل ہو گیا ہے اس دلیل کے بعد کہ کل کو یہ بھی پھر کہا جا سکتا ہے کہ وہ ٹی وی پہ میں نہیں بیٹھا ہوا تھا, وہ کوئی امیج کریٹ ہوا ہوا تھا, کوئی وائس تھی, میں نہیں تھا. یعنی ایک, اور اس پہ یہ بھی بہت دلچسپ ہے کہ اس بات پر رد عمل دیتے ہوئے وفاقی وزیر اطلاعات جناب سولنگی صاحب نے فرمایا ہے کہ دیکھیں یہ جو اینکرز ہیں پڑھے لکھے نہیں ہیں, یہ ان کو پتہ نہیں ہے, وہ تو خود بانی نے مان لیا ہے کہ یہ تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس نے لکھا ہے. یہ ہمارا وزیر اطلاعات و نشریات ہے اور یہ مذاق نہیں ہے. وہ آدمی وزیر اطلاعات و نشریات ہے اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ وہ تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس نے لکھا ہے, ہم نے مان لیا کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس نے لکھا ہے. آرٹیفیشل انٹیلیجنس اس طرح سے کام کرتی ہے, اگر اس طرح سے کرتی ہے تو پھر تو مسئلہ ہی حل ہو گیا, سارا ہیومن ریسورس ہی ختم کر دیں. ہاں, لیکن اس میں جو بھی کانٹینٹ ہے وہ کانٹینٹ کہاں سے آ گیا؟ وہ میچ ہی کرتا ہے ان کے بیانیے سے, وہ جیل جانے سے پہلے انہوں نے اڈاپٹ کر رکھا تھا. اس قدر بچکانا اس کی ایکسپلینیشن اور اتنا ہی بچکانا اس پہ رد عمل. لیکن آپ کے خیال میں چلیں اس کانٹینٹ, اور جاہل دوسرے ہیں بائی دا وے, یعنی وہ کہہ رہے ہیں ان پڑھ دوسرے ہیں. اچھا, مجھے یہ بتائیں آپ کہ آپ کو نہیں لگتا کہ اس میں جس طرح سے امریکہ کو مورد الزام, پھر اپنی اسٹیبلشمنٹ کو مورد الزام ٹھہرایا گیا ہے, اس سے تو یوں لگتا ہے کہ کسی نے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ دوستی کے پردے میں دشمنی کیا, کیونکہ یہ بین الاقوامی فورم ہے اور امریکہ کے ساتھ تعلقات اور اس طرح کا مضمون سامنے آنا, آپ کو نہیں لگتا کہ یہ دھچکا پہنچے گا پاکستان تحریک انصاف کو انٹرنیشنل لیول پر بھی, اور ہمارے جو پاک امریکہ تعلقات ہیں ان میں بھی رکھنا آ سکتا ہے اس طرح کا مضمون اس طرح سے پبلش ہونا؟ انیق صاحب دیکھیے, یہ جو بہت اکانومسٹ برطانوی میگزین ہے اور اس کی جو ہے ویری ویل ریسپیکٹڈ, اس انٹرنیشنل فورم پہ جا کے اکیوز کیا گیا ہے اسٹیبلشمنٹ کو, اور یہ ایک مذاق نہیں ہے کہ ایک ایکس پرائم منسٹر یہ کہے. دوسری بات جو آپ نے امریکہ کے ساتھ تعلقات کی بات کی ہے, وہ ایک مستقل پیٹرن چل رہا ہے, وہ بھی تقریباً 1.5-2 سال سے مستقل دیکھ رہے ہیں. ابھی IMF کے ساتھ مطلب مثال کے طور پہ جا کے کچھ وقت کی ملاقاتیں, تو یہ ساری کی ساری ایک ہی وقت میں آپ ساؤتھ جا رہے ہیں, اسی وقت آپ نارتھ بھی جا رہے ہیں. دیکھیے, آپ غلط ہو سکتے ہیں یا آپ ٹھیک ہو سکتے ہیں, ایک ہی وقت میں ٹھیک اور غلط کیسے ہوں گے؟ ٹھیک ہے, یعنی آپ چاہتے کیا ہیں؟ پہلے یہ کلیئر تو ہو, واضح تو ہو.
معاملہ یہ ہے کہ واضح ہی نہیں ہو پا رہا, یعنی ان کے اپنے فالوورز بھی یعنی کس بات کو سچ مانے, اکانومسٹ میں جو چھپا اس کو سچ مانے اور اس کو لے کر پھر آگے اپنی جدوجہد کا آغاز کریں. ایک طریقہ یہ ہے. دوسرا طریقہ وہ ہے جو باقی لیڈرشپ کہہ رہی ہے کہ نہیں وہ تو ہمارے مطلب بھائی ہیں سب کو. اگر تو وہ اکانومسٹ میں چھپا ہوا ٹھیک ہے تو پھر وہ بھائی کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے, اگر وہ بھائی ہیں تو پھر جو اکانومسٹ میں چھپا ہے وہ کیسے ٹھیک ہے؟ نیک صاحب کیس کیا ہے, ان کو پیچیدگیاں ہیں اندرونی طور پر یا انہیں یقین ہے ان کی ڈیل ہے جو کہا جاتا ہے, ان دونوں میں سے معاملہ کیا ہے؟ پھر یہ شاہد حسین سید صاحب کے منہ سے آتا ہے کہ صدر بن جائے, ہم نہیں چاہتے چوتھی بار نکالے جائے کیونکہ اب ہے ہائبرڈ پلس. سو یہ بھی پاور شیئرنگ فارمولا کوئی چل رہا ہے کہ صدر بن جائے نواز شریف صاحب اور چپ ہے وہ؟ نہیں جی, میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ نواز شریف کو سمجھنے کے لیے اصل میں یہاں جو پیچھے 5-6 سال میں جو پیس ہے چیزوں کا وہ بہت فاسٹ ہو گیا ہے, سوشل میڈیا, نیوز چینلز. اس پرسپیکٹو میں اگر ہم نواز شریف کی مووز کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں گے تو غلطی کھا جائیں گے, کیونکہ وہ ان چیزوں سے بہت باہر ہے. ہی از اے ویری سیریس پروفیشنل. وہ بہت ٹھوس کام کرنے کا عادی ہے. وہ اپنے گراؤنڈ جو ہے وہ ایک وہ بنا رہا ہے گرپ. جب وہ ٹکٹ سے فارغ ہو جائے گا آپ اس کو دیکھ لیں گی کہ وہ بالکل پوری طاقت سے جو ہے وہ اتریں گے, میدان میں بھی اتریں گے, اور اس کے بعد وہ ایک پورا بیانیہ سب کچھ گلے شکوے دور ہو جائیں گے. اور سیکورٹی کی جہاں تک یہ میں آپ کو بالکل بتا دوں کہ سیکورٹی تھریٹ کے معاملے میں وہ بالکل بھی اس کی پرواہ کرنے والے نہیں ہیں. نہ ہی مریم بی بی اس بات کو زیادہ فکر کرتی ہیں, بلکہ ان کے ایڈوائزرز کو میں نے ایک دفعہ نہیں کئی بار اس بات پر ان کو انسسٹ کرتے دیکھا ہے. قصور کے جلسے میں بغیر کسی چیز کے وہ سامنے آ کے مریم بی بی کھڑی ہو گئی, منع کرتے ہیں کہ آپ یہ نہ کریں. تو سیکورٹی والا ان کا کوئی وہ معاملہ اتنا نہیں ہے. لیکن یہ بات ضرور ہے کہ وہ ومس پر یا اس سپیڈ پر وہ ریئیکٹ نہیں کرتے. ہی از اے بہت سالڈ نروز کے آدمی ہے وہ. اچھا, یعنی ایج فیکٹر کو آپ تو نہیں بھاؤ دے رہے؟ ایج فیکٹر کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں جی. لندن میں مثال کے طور پر روزانہ وہ جو دفتر اور گھر کے سامنے ہوتا تھا, ان کے بہت سے پارٹی کے لوگوں نے کہا کہ آپ یا شفٹ کر جائیں, بڑے کسی فارم ہاؤس میں چلے جائیں. نہ وہ بندہ اپنی جگہ چھوڑ کر گیا, نہ اس نے پلٹ کر کبھی گالی دی. دونوں کام نہیں کیے. یہ کسی عام آدمی کا حساب, یعنی عام حساب والے آدمی کا یہ بس کی بات نہیں ہوتی. وہ اپنی گراؤنڈ پورا ایک ایک بندے سے وہ ملے ہیں ٹکٹ کی, یعنی وہ کرتے ہوئے انٹرویو کرتے ہوئے ابھی بھی وہ اس میں پھنسے ہوئے ہیں. جب وہ جیسے ہی نکلیں گے وہ آپ کے سامنے. پارٹی کی سچویشن تو چینج ہو چکی ہے. اور جہاں تک یہ صدر والی بات ہے, یہ شاہد حسین سید نہیں کہہ رہے ہیں, یہ وہ فارمولا ہے, وہ جو ریزسٹنس ہے نا کہ یہ ہو جائے وہ ہو جائے, یہ وہ 12-13 مینی سلپس بٹوین کپ اینڈ دا لپس جیسے کہتے ہیں. تو سچویشن والیٹائل ہے, بٹ نواز شریف ہر چیز پر ریئیکٹ نہیں کرتا. نہ مریم بی بی کرتی ہیں. وہ ٹھوس طریقے سے اپنے کام, یعنی وہ بات نہیں کرتے, ایکشنز اسپیک لاؤڈر دین ورڈ. بٹ چوتھی بار نکالے جانے کی بات کر کے انہوں نے کیا میسج دیا ہے؟ وہ تو پہلے یہ بڑی مہربانی ہے کہ مان گئے ہیں کہ آئیں گے اور نکالے جائیں گے. پہلے تو آنے میں کم مان رہے تھے, لیکن ابھی بھی 3 اب تو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ ہاں آ جائیں گے, آ جائیں گے پھر نکالے جائیں گے. پہلے تو یہ بھی نہیں مان رہے تھے کہ آئیں گے. آنے دے, یہاں پہ ایک دفعہ پوزیشنیں یہ بدل رہے ہیں. جو کہتے تھے کہ وہ 21 اکتوبر کو نہیں آئیں گے, جو کہتے تھے کہ تاحیات نااہلی ختم نہیں ہوگی, ٹھیک ہے, اب وہ ہے جو کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعظم بن کے نکل جائیں گے تو بہتر ہے کہ صدر بن جائیں.